متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امہاتهم احرارا۔ اللہ کے نام سے شروع جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ تم نے کب سے ان کو اپنا غلام بنا لیا ہے، حالانکہ ان کی ماؤں نے تو ان کو آزاد جنم دیا تھا۔ یہ تاریخی جملہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیر و مرشد امام ثانی، مسلمانوں کے دلوں کے دوسرے حکمران سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ ان کی اقتداء میں اور اتباع میں ہمارے اکابرین اہل سنت والجماعت دیوبند نے آزادی کی تحریک کو، خصوصاً بر صغیر کی آزادی کی تحریک کو آگے بڑھایا۔ تحریک بہت پرانی ہے۔ اس مختصر وقت میں تاریخ کے کون کون سے اوراق کو پلٹوں۔ شاہ ولی اللہ سے یہ سلسلہ چلتا چلاتا یہ سلسلہ شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی، محرک تحریک ریشمی روبان، فرنگی کو وہ نہ بھایا، اور کبھی کبھی آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ حق گو علماء حکمرانوں کو اور حکمران حق گو علماء کو پسند نہیں کرتے۔ اس ضمن میں شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ تعالی علیہ کو کالا پانی بھیج دیا گیا، اور جنہوں نے تاریخ کالا پانی کا مطالعہ کیا ہے، پڑھا ہے، وہ جانتے ہیں کہ کئی میلوں تک اس میں ایک قبرستان ہے، اور اس قبرستان میں ساری کی ساری قبریں تحریک آزادی کا نام لینے والے بزرگان اہل سنت دیوبند کی قبریں ہیں۔ آپ اپنی تاریخ کا مطالعہ کیجئے، آپ کے سامنے بہت کچھ آئے گا۔ وہاں انہوں نے جو دو باتیں فرمائی شیخ الہند نے، پھر ان کے شاگرد رشید شیخ الاسلام حضرت مولانا علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے باقی ترجمہ مکمل کیا، تفسیر مکمل کی۔ اس تفسیر کو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کو دکھایا گیا، یہ ترجمہ اور یہ تفسیر۔ تو جو لوگ صرف باتوں پر ہی باتیں کیا کرتے تھے، اعتراض کیا کرتے تھے، اور خصوصاً اس وقت کی تمام جماعتوں کے سب سے بڑے لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان کو فرمایا، تم مجھے اس جیسی قرآن کی تفسیر لکھ کر لا دو، میں تمہیں بھی شیخ الاسلام کہوں گا، اور میرے باریک اشاروں پر توجہ دیجئے کہ میں نے کیا کہا ہے اور کیا کہنا چاہتا ہوں۔ تاریخ باتوں سے نہیں بنتی، کردار سے بنتی ہے۔ تاریخ
گفتار سے نہیں بنتی، کردار سے بنتی ہے۔ آپ کے علم میں یہ بات بھی ہے کہ جب قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ تعالی علیہ، میں تاریخ کے یہ اوراق نہیں پلٹنا چاہتا کہ مصور پاکستان کون ہے، معروف یہی ہے کہ شاعر مشرق علامہ اقبال ہیں، مگر ان کے رہبر حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی اور سید انور شاہ کشمیری ہیں۔ مطالعہ کیجیے، ہمارے پیر و مرشد موجودہ دور کے سید انور شاہ کشمیری کے ساتھ شاعر مشرق کے نشست و برخاست نے انہیں قادیانیت کا مسئلہ سمجھانے میں آسانی پیدا کی۔ ہمارے بزرگوں نے آزادی کی تاریخ بھی چلائی ہے اور قادیانیت کے کلا کما کرنے کی بھی ہمیشہ تحریک چلائی ہے۔ اور سن لو، ڈھول بجانے سے تحریکیں نہیں چلتی، خون دینے سے تحریک چلتی ہے۔ ناچنے اور گانے سے تحریکیں نہیں چلتی، تاریخ نہیں بدلتی۔ شاہ اسماعیل شہید کی طرح قربانیاں دینے کے بعد تحریکیں چلتی ہیں۔ آج مجھے مختصر وقت میں جو کہا گیا، اس کے لیے تو گھنٹے چاہیے، اور آپ کے علم میں ہے کہ سعودی عرب کے متحدہ علماء بورڈ نے جو قرآن مجید کی تفاسیر شائع کی ہیں، ان میں شیخ الہند کا ترجمہ اور علامہ شبیر احمد عثمانی کا تفسیر والا سلسلہ اور حاشیہ مختلف زبانوں میں شائع کیا ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے بزرگ، ہمارے اولیاء، ہمارے اکابرین اہل سنت دیوبند ہمیشہ سے قرآن کے خادم رہے ہیں، اور قرآن کے خادم قرآن کی حکمرانی کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ قرآن حکمران بن کر آیا ہے، محکوم بن کر نہیں آیا۔ قرآن حاکم بن کر آیا ہے، غلام بن کر نہیں آیا۔ اور قرآن والے کبھی کسی انگریز کے سامنے نہ رکوع کرتے ہیں نہ سجود کرتے ہیں۔ وہ رکوع اور سجود کا اصل مالک و وارث صرف اللہ کو سمجھتے ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں یہ تاریخ بھی پڑھ لیا کرے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بانی پاکستان نے فرمایا تھا، اور آپ کے علم میں 1700 یا 1800 انہوں نے کتابیں لکھی۔ جب دنیا سے گئے تو ان کی انگلیوں سے نور پھوٹتا تھا کہ اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے انہوں نے لکھا ہے۔ آج بھی پڑھیے تو فرمایا، تم ان جیسا ایک عالم لا دو ایک پلڑے میں، جو آج کہتے پھرتے ہیں ہم قائد اعظم کے ہمدرد تھے۔ مجھے وقت نہیں ہے، ورنہ میں ہدایت کے بخشش کے وہ حوالہ جاتا آپ کے سامنے رکھوں کہ اس وقت قائد اعظم کے خلاف کون بات کرتا تھا، کون اعتراض کرتا تھا، کون اسے اسلام سے دور کرتا تھا۔ اور پھر اسی قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، ایک پلڑے میں تم سارے علماء رکھ دو، ایک میں اشرف علی تھانوی کو رکھ دو، تو مولانا اشرف علی تھانوی کا علم بڑھ جائے گا۔ آپ سوچ رہے ہوں یہ باتیں، آپ بیان القرآن ذرا پڑھ کے تو دیکھیے، اردو ہی سمجھ میں نہیں آتی۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی تفسیر پڑھیے، ترجمان القرآن، جو 3 جلدوں میں ہے۔ پہلی جلد ام القرآن ہے، آپ اس کے آخر میں دیکھیے
وہ فرماتے ہیں تم اس وقت تک اللہ کے بندوں کو اللہ کا بندہ نہیں بنا سکتے جب تک کہ ان بندوں کو اللہ کے جاگیردار بندوں سے جان نہیں چھڑاؤ گے۔ ہماری تحریک کامیاب ہے، ہم یقیناً آزاد ہو چکے ہیں، آزاد ہیں۔ اب ہماری اگلی تحریک ہے کہ اس ملک میں نفاذ اسلام فوراً نافذ کیا جائے، اور ہم چاہتے ہیں جس مقصد کے لیے ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابرین نے قربانیاں دی تھیں، وہ حکم اور وہ حکومت الہیہ پاکستان میں نافذ ہونی چاہیے، اور نظام مصطفیٰ نافذ ہونا چاہیے۔ یہاں بات کی اور آپ نے سمجھنے میں شاید کمی محسوس کی کہ ہمارے پیر علی ہیں، بے شک جو علی کو نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے، اور میں بالکل کھلی بات کا قائل ہوں، جو حضرت علی کے پیر حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کو نہیں پیر مانتا، کس کا؟ علی کا، وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر دشمن صحابی نبی جہنمی جہنمی۔ اسلام پاکستان ہمیشہ ہمیشہ زندہ باد، وما علینا الا البلاغ۔ السلام